اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمات میں سلمان سعدی حاضر اور ایک نیو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 2 دن پہلے۔ اس میں میں نے اس کے تھمبنیل میں میں نے لکھا تھا شمس اور عطارد کا مقابلہ۔ اچھا، میرے پاس کافی سارے کمنٹس آئے ہیں کہ جو صاحب علم ہیں بنا ویڈیو کو دیکھے تو ان کا کمنٹ یا ان کا پرائیویٹ مجھے میسیج تو آ گیا ہے کہ شمس اور عطارد کا کیسا جو ہے نا وہ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ تک وہ ویڈیو جو میں نے پہنچائی ہے، میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس کے تھمبنیل میں نے شمس میں مقابلہ عطارد میں نے لکھ دیا۔ حالانکہ اس ویڈیو کے اندر جو رہنمائی تھی وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی۔ وہ اگر تھمبنیل نہ لگاتا تو میرے خیال میں پھر بھی آپ سمجھ جاتے، لیکن تھمبنیل میں نے ششم والا لگا دیا ہے کہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جو مولی ہے اس کے پیچھے بسم اللہ کہنے والے ہیں کتنے، تو اس میں سبحان اللہ کی جو ہے نا وہ لسٹ لگ گئی ہے اور پرائیویٹ میسیج آ گئے ہیں کہ چوہان بھائی شمس اور عطارد کا مقابلہ، چوہان بھائی اس طرح، چوہان بھائی اس طرح۔ ان کے ایسٹرولوجیکل گائیڈنس پر 1% بھی کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ کس پلینٹ کا کس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور کس کا کس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے پاس 100 آف کمنٹس آ گئے ہیں کہ چوہان بھائی مقابلہ کیسا، اور جو ہے جو ایسٹرولوجر ہیں۔ تو میری ایک تھوڑی دیر پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ چوہان صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں کہ پلینٹ کا مقابلہ جو ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پبلک سٹی اور ہمارا جو ملک ہے اس میں مولی کے پیچھے بسم اللہ کہنے والے ہزاروں بندے ہوتے ہیں۔ بہرحال قمر در اکرب دوبارہ آ گیا ہے، ہر مہینے کے اینڈ پہ قمر در اکرب لگتا ہے اور شرف قمر بھی ہوتا ہے 24 کو اور 25 کو قمر در اکرب ہے، اور یہ ویڈیو قمر در اکرب کے اوپر ہے۔ اچھا، جنرل بات یہ ہے کہ قمر در اکرب اچھا نہیں ہوتا۔ مون ان اسکارپیو، ہر سیارے کو کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی برج میں اس کو وبال ہوتا ہے، حبوط میں آتا ہے۔ وہ مون جب اسکارپیو میں انٹر ہوتا ہے تو یہ اچھا وقت نہیں مانا جاتا، نحس وقت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آئمہ کی بکس میں بھی ریٹن ہے اور باقاعدہ طور پر اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی نئے کام کا آغاز بالکل مت کریں، کسی بھی اچھے کام کا آغاز مت کریں۔ کوئی شادی ہے، کوئی منگنی ہے، کوئی نکاح ہے، تو اس کا آغاز آپ نے بالکل بھی اس وقت میں نہیں کرنا، بیکاز آف مون یہاں پر آ کے کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے تمام بروج کے اوپر افیکٹ ہوں گے، ایریز ٹو پائسز ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس کی جرنل ریڈنگ میں اگر میں بات کروں تو قمر 52 گھنٹے یعنی کہ 2.5 دن میں ایک برج کا قیام کرتا ہے۔ ایک برج میں یعنی کہ اگر وہ ایریز میں ہے تو وہاں پر وہ 52 گھنٹے صرف ٹھہرے گا۔ 52 گھنٹے کے بعد وہ ٹورس میں چلا جائے گا، اپنے درجات کو مکمل کر کے، درجات کو کم کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فلکیات میں برج سیارے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، تو ان کو مقررہ وقت، ان کی سمت، ان کی رفتار، وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ وہ مقرر کر دی گئی ہیں کہ اس پلینٹ نے اتنا عرصہ ایک گھر میں گزارنا ہے اور اس پلینٹ نے اتنا عرصہ ایک گھر میں گزارنا ہے۔ تو جب قمر برج اکرم میں آتا ہے تو اس کو مون ان اسکارپیو کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل بھی اچھا وقت نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی بھی زوڈک ہے۔ اس کا زیادہ افیکٹ جو مشاہدات کیے گئے ہیں وہ اسکارپیو کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فرسٹ اینگل بنتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، تو اس کا ایک نام رکھا جائے گا، اس نام سے اس کو تمام جو بھی لوگ ہیں، اس کے گھر والے ہیں، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، اس کے والد ہیں، اس بچے کو اس کے نام سے پکاریں گے اور 1 سال تک اس نام سے اتنا پکاریں گے کہ اب بچہ بھی اپنے نام کو یاد کر جائے۔ فرسٹ ہاؤس آپ کی پرسنالٹی کا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کا ہوتا ہے، آپ کا دوسروں کے اوپر امپیکٹ کا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے، کتنی روب و دبدبے والی ہے، اور آپ کا کردار کیسا ہے۔ فرسٹ ہاؤس یہ اس کے اسپیکٹس ہیں اس کے۔ اب یہیں پر اگر ہم آپ کے ریلیٹیوز کی بات کریں تو پہلا گھر آپ کے ریلیٹیوز میں جو ہے وہ بھی کسی سے منسوب ہے، آپ کے دادے نانا ان میں سے بھی کسی پہ منسوب ہے، آپ کی شخصیت کے اوپر ہے۔ تو زندگی میں پیسے سے زیادہ عزت کمائی جائے یہ تو بہت بڑا قول ہے نا، تو لیکن شخصیت کا گھر ہے تو اسکارپیو والوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے ان کی شخصیت والے معاملات کے لیے، اور اپنی عزت کے معاملات کے لیے غلط فیصلہ کوئی نہیں کرنا، کہیں غلط بحث کسی کے ساتھ نہیں کرنی۔ اور اچھا، اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، اسکارپیو کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا زوڈک سائنس میں ایریز اینڈ اسکارپیو ان دونوں کا لارڈ مارس ہے۔ اب ان کا مریخ ہے، ٹیرر سٹار ہے، جلاد ہے، فلکیات کا بڑا تیز غصے والا اور سرخ سیارہ ہے۔ تو یہ جو نا لڑائی جھگڑے، فتور اور ٹینشن اینڈ انگزائٹی
اور کوئی آپ کو پیار سے بات کرے گا تو اس کو آپ جھٹکے میں ایسی بات کریں گے اور سامنے والا پریشان ہوگا، یہ مریض کی علامت ہے۔ اچھا، علم القیافہ میں بھی اس کی جو پڑھائی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، علم القیافہ۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات کھولتا جاؤں، 90% ویورز ہیں یا 90% ایسے بندے ہیں کہ میں کل ایک اور پوسٹ دے دوں ان کو علم قیافہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ علم قیافہ کیا چیز ہے؟ علم قیافہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے چہرے سے لے کے اس کے بال سے لے کے اس کے پاؤں کے ناخن تک جج کرنا۔ علم قیافہ میں ایک ایک لائن، آپ کے فور ہیڈ سے متعلق لائن، آپ کے یہ 10 شناسی میں آ جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو ریڈ کرنا یہ 10 شناسی میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کے فور ہیڈ کو، آپ کے فیس کو ریڈ کرنا۔ علم القیافہ ایک ایسا علم ہے کہ کسی زمانے میں بزرگ کو چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ اس برج کا بندہ ہے، نوز سے اندازہ لگاتے تھے، آئیز کو اس کی دیکھ کے بتاتے تھے، اس کے ایئر کو دیکھ کے بتاتے تھے، اس کے ہیئر سٹائل اور اس کے بول چال سپیچ کو دیکھ کے بتاتے تھے۔ دس از کالڈ علم القیافہ۔ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ علم القیافہ بھی کہیں ہاتھ سے لکھنے والا کوئی علم ہے۔ تو میری ریسنٹلی پوسٹ کی طرح جیسے شمس بمقابلہ عطارد، تو اس کے اوپر جیسے واہ واہ آپ نے کی ہے، تو ان علم القیافہ کی بھی ایک پوسٹ دوں گا، لیکن آپ نے اس کو پہلے سمجھنا ضرور ہے۔ سیکنڈ ون بات، کسی بھی نکاح کا، منگنی کا 24-25 اپریل کو اگر آپ نے جو ہے کوئی بڑا کوئی معاہدہ کسی سے کرنا ہے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کہ کوئی منگنی، کوئی شادی، کہیں پر کوئی شادی کی بات چلانی ہے، یا کسی سے کوئی فائنانس کی ڈیلنگ کرنی ہے، یا کسی سے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی مل میل ملاقات کرنی ہے، کسی اچھے کام کے آغاز کے لیے کسی کی سفارش کے لیے جانا ہے، تو یہ وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کا صدقہ کرنا ہے، حسب توفیق آپ صدقہ جتنا کر دیں۔ دیکھیں، آپ کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں، اگر میں ان کو کہہ دوں کہ آپ 1 من آٹا کسی کو دے دو، اگر ان کی 1 من کی گنجائش نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 من ہی دیں گے آپ کو فائدہ ملے گا، نہیں، دس از رانگ۔ آپ 1 من سے آپ حسب توفیق جتنا بھی دے سکتے ہیں، تو آپ اس کا حسب توفیق صدقہ کریں۔ کسی کو آٹا دیں، کسی کو چاول دیں، اور کسی کو کیش دے دیں، یا گھر میں پرندے موجود ہیں یا گھر کی چھت پہ پرندوں کے لیے کوئی کھانا ڈال دیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں کہ جو عام و خاص میں نے کبھی ایسٹرولوجر سے نہیں سنا، لیکن میں اپنے والد محترم سے یہ بات بہت سنتا تھا، قمر اکرم میں صدقہ بھی معمول بنائیں اور ساتھ میں پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ آپ کے گھر کی چھت ہے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر پانی کا انتظام کریں۔ میں نے آج تک کسی بھی ایسے ایسٹرولوجر کی ویڈیو میں نہیں دیکھا کہ اس نے پانی کا ذکر کیا ہو۔ کیوں نہیں کرتے؟ مارس آگ ہے، ٹھیک ہے نا، مون اسکارپیو میں آ رہا ہے، اور یہ منقلب بادی اور ایسی چیز بن رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ لیکن میں نے مشاہدہ میرے والد صاحب نے جو کیا ہے، تو میں نے ان کی زندگی میں ان سے تجربہ حاصل کیا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے تھے قمر اکرم میں پانی پرندوں کے لیے آپ گھر کی چھت پر رکھیں، اور وہ 2 دن تک لگاتار اس کو چینج کرتے رہیں۔ جہاں پر آپ خوراک، کھانا پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو وہاں پر پانی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یا آدھو یا قیوم، یہ 2 اسم اعظم ہیں، آپ ان کو کثرت سے ورد کریں، اور اسکارپیو کے لیے تو خاص طور پر آپ کثرت سے ورد کریں، باقی تمام زوڈک بھی ورد کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے کس پارٹ کے، کس زندگی کے کس معاملے کو وہ جا کے ڈیمیج کر دے گا۔ تو ایک چیز ہے نا، تو یہ ایک بجلی کی تار نظر آ رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تار جو ہے نا تھوڑی سی خراب ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے کرنٹ لگ سکتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کے اسپیشلسٹ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ جس کا کوئی ایسا کام کرو، تو وہ وائر بند کرے گا اور اس کو وہ ٹھیک کرے گا۔ قمر اکرم بھی ایسی ہی چیز ہے، وقت آ رہا ہے، 24-25 کی تاریخیں آ رہی ہیں، تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا اس پارٹ کو ڈیمیج کر جائے گی، تو اس کی بر وقت میڈیسن کریں، اس کی جو ریمیڈیز ہیں آپ وہ کریں، اس کا ورد کریں، اس کی نماز پڑھیں اور استغفار پڑھیں، اور جو میں نے آپ کو 2 اسم اعظم بتائیں آپ یہ بھی کریں۔ انشاءاللہ بحکم الہی آپ کے معاملات بھی بہتری کی طرف جائیں گے، اور بحکم الہی آپ مستفید بھی ہوں گے، اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں خاص یاد رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، نیو ویڈیو کے ساتھ، نیو کنٹینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔